37 بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کرنا یہ بھی غلطی ہے. ہاں بعض لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. بچوں کو صف میں کھڑا کرنا غلطی نہیں ہے، لیکن پہلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنا مناسب نہیں ہے. پہلی صف میں کون ہونا چاہیے؟ وہ لوگ جو علم والے ہیں، سمجھدار ہیں. وہ لوگ جو علم والے ہیں اور سمجھدار ہیں، پہلی صف ان کے لیے. ہاں اس کے بعد اگر بچے آتے ہیں صف میں آپ کھڑا کرتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، بشرطے کہ بچہ نماز والا ہو، وہ سب کی نماز خراب کرنے والا نہ ہو. بعض لوگ بچوں کو لے آتے ہیں جوش میں، اور چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، بڑے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں، ایگزام ہے اس کے، ہاں یا سنتا نہیں ہے. اور اتنے چھوٹے بچے کو لے آئے آپ کہ وہ آپ جیسے سدے میں گئے، آپ کی نہیں امام صاحب کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ گئے. روز تو ابو کی بیٹھتا ہوں، آج مل گئے امام صاحب. یا وہ دیکھ رہا ہے کہ کھڑے ہوئے سب، ہاں بالکل بیچ میں پوری جگہ خالی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے استقبال کے لیے دونوں کھڑے ہوئے، پورا بھاگتا ہے اندر اور شور شرابہ کرتا ہے، جو جینا ہے کرتا ہے. ابو کا موبائل لگا کے نکال کے پھر ایسی ویڈیو لگاتا ہے جو ابو بھی شرما جائیں. ہاں گانے بجانے اور نہ جانے کتنی خرافات ہے، کیونکہ اس کو ابو نے تو سکھا دیا ہے پورا کیا کرنا ہے. بچہ کیا ہے، ابو کو جو فنکشن نہیں آتے اس کو آتے ہیں. بچے ایسے ہیں. تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا مناسب نہیں ہے جو سرے سے نماز نہیں جانتے. ہاں گود والا بچہ اور ہے کیونکہ وہ لمیٹڈ ہے. عورتیں جیسے گود میں بچوں کو لے آتی تھیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بچہ کہ جو کسی کی بھی گود میں نہ بیٹھے بلکہ کسی کی بھی پیٹھ پہ جا کے بیٹھے، تو بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ساروں کی نماز کیا کرے گا؟ خراب کرے گا. اور جو بچہ سمجھدار بھی ہے وہ کیا کریں؟ پہلی صف کی بجائے وہ بعد والی صفوں میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صفوں میں آپ نے کیا فرمایا؟ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. مجھ سے قریب وہ لوگ ہونے چاہیے جو سمجھدار ہوں، یعنی عمر والے ہوں، اولو الاحلام یعنی بالغ ہوں، اور والنُّهَى سمجھدار لوگ ہوں. تو پہلی صف میں کون ہونا چاہیے؟ اب امام صاحب کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، پہلی صف میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو لقمہ دے، اور ایسا ہے ہی نہیں کہ امام صاحب وضو کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو آگے کھینچنا چاہ رہے، کھینچ رہے تو آنے کو تیار نہیں ہو. ایک کو بھی نہیں آتی نماز. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کیسے گھبرا جاتا آدمی اگر امام صاحب آنے میں دیر ہو گئی. کوئی کہے چلیے آپ، اکثر فجر میں ہوتا ہے ایسا، ہاں امام صاحب مان لیجیے کسی وجہ سے سفر میں گئے ہیں، یا آنے میں دیر ہو گئی، یا غسل کرنے میں لگے، کسی اور وجہ سے نہیں آ پائے، استنجا وغیرہ میں گئے اور وقت ہو گیا، تو ایک دم ٹائم ٹو ٹائم چاہتے ہیں لوگ کہ نماز پڑھیں، تھوڑا بھی انتظار نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پڑھائے گا کون؟ پڑھائے گا کون؟ اب کی ہر آدمی نیچے دیکھتا ہے، کوئی نظر ملانے کے لیے تیار، ہاں کوئی آدمی دیکھتا نہیں. کسی کو آگے بڑھا دیے تو سمجھ لیجیے آج سے زیادہ ذلیل کبھی ہوا، والعصر بھی بھول جاتا. تو یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے لیے کون ہو امام سے قریب؟ جو اس بات کو، نماز کو آگے بڑھا سکتے، اور کچھ نماز سے بھول ہو جائیں تو نماز امام کو لقمہ دے سکتے. کبھی رکعت میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی قرات میں غلطی ہو سکتی ہے، تو امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو نماز کے مسائل معلوم ہیں. اسی لیے آپ نے خاص طور سے کہا کہ لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، یہ مجھ سے قریب تم میں عمر والے، سمجھدار، علم والے، عقلمند لوگ ہونے چاہیے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے قریب ہو سمجھداری میں، پھر وہ جو ان سے قریب ہو. ہاں یہ مسلم کی روایت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ الگ سے بچوں کی صف، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے مردوں کی صف بنے، پھر بچوں کی بنے، پھر عورتوں کی بنے، اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بچے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کو پیچھے بھیجنا بھی مناسب نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ آ کے، نمازی بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، نماز اس کو آتی ہے، بلکہ بعض اوقات بڑے سے بھی اچھی نماز اس کو آتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اے چلو پیچھے ہٹو، سیدھا پیچھے بھیجتے ہیں. پیچھے پیچھے کرتے کرتے وہ باہر ہی چلا جاتا ہے، پڑھنا ہی نہیں مجھ کو تمہارے پاس. یہ کیا انسلٹ ہے، ایک بھی صف میں کھڑے ہونے نہیں دے رہے مجھ کو. تو بچوں کو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں پہلی صف میں کون کھڑے رہیں؟ علم والے، سمجھدار اور نماز کے مسائل جاننے والے، عمر والے، ایسے لوگ کھڑے ہوں.
بچوں کو اس کے بعد کی صفوں میں سے ہٹانا مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ کندھے نہیں ملتے نا، اس کے بچوں کی ہائٹ کم رہتی، تو آپ کیا کریں گے؟ افریقہ میں آپ پیچھے جائیں گے بچوں کی صف میں؟ عجیب بات ہے، یہ کوئی دلیل؟ کندھے نہیں ملتے ہیں، ارے بھائی کوئی مسلمان اونچا ہے، کوئی مسلمان ہائٹ میں کم ہے، آپ اگر جائیں گے افریقہ میں تو آپ کو بچوں کی صف میں کھڑے کریں گے، وہ سب ہائٹ پر۔ آپ کو کتنا غصہ آئے گا، مجھے بچہ ہوں گے، بولیں گے خلی پیچھے جاؤ، کیسا کتنا خراب لگے گا آپ کو۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قد لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، آدمی قریب قریب کھڑا رہے۔ اور بچے جو ہیں ان کو صف میں سے نکالنا صحیح نہیں ہے، خصوصاً اس کا حق ہے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو پیچھے لے کے خود ان کی جگہ پر آتے ہیں۔ آپ ظلم کیے، اس کا حق مارا، آپ نے اس کا حق مارا اور اس کا دل توڑا، اور اس کو نماز کے بارے میں آپ نے اس کا دل خراب کیا کہ آ کے مسجد میں ایسا انسلٹ ہوتا ہے۔ ایک تو میں اذان پہ آیا ہوں اور یہ اخیر میں آئیں، دیر سے آئیں اور میری جگہ پہ قبضہ کیا۔ آپ ٹرین کر رہے ہو اس کو دوسروں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا، بعد میں وہ بڑا زمینیں قبضہ کرے گا۔ بچے کا حق ہے، آپ بچوں کا دل ٹوٹتا ہے، ان کو صف میں سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ اور سمجھدار یہی ہے کہ پہلے ہی بڑے لوگ آئیں اور پہلی صف میں رہیں، یہ نہیں کہ بچے لوگ پہلے اور بڑے لوگ بعد میں آ رہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھداری کا تقاضا کیا ہے؟ وہ نیکی میں سبقت کرے، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام سے قریب کون لوگ ہوں؟ جو امام کی رہنمائی غلطی کی صورت میں، سہو کی صورت میں کر سکتے ہیں۔